اب وہ پاس ورڈ ڈالنے لگی۔ اپنا نام لکھتے ہی اس نے پریس کیا تو وہ ان لاک ہو گیا۔ وہ حیران اور خوش بیک وقت ہوئی۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے اس نے گہرا سانس بھرا، پھر وہ نمبر ڈائل کر گئی۔ دوسری جانب سے فوراً ہی فون بند ہونے کا سن کر اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس دن کی طرح فون آج بھی بند تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے حویلی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیلز جاتی رہی، پھر فون خود بخود بند ہو گیا۔ اللہ کا نام لیتی وہ ایک بار پھر نمبر ڈائل کر گئی۔ دوسری جانب سے فون ریسیو نہ ہوا۔ وہ زرام کا سوچ کر فون رکھنے لگی، مگر آخری وقت میں ہی کسی نے فون کال ریسیو کر لی۔ جی کون؟ فون اٹھاتے ہی اسے ملازمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشان ہوئی، وہ آخر بات کیا کرتی؟ اپنی آواز کو ذرا بھاری کرتے ہوئے اس نے سوچ کر سوال پوچھا، المریا سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے ڈائریکٹ زاریہ کا پوچھا جانا اچھا نہ لگا۔ وہ جانتی تھی وہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ جی المریا بی بی؟ جی وہ تو مر گئی اور اسی لمحہ۔ ان الفاظوں سے المریا کو واقعی لگا وہ مر چکی تھی۔ فون ہاتھ سے چھوڑ کر بے ساختہ گود میں جا گرا، جبکہ آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو مر گئی، بے یقین نگاہیں، حیرت میں ڈوبا دل، اور لب جیسے سل سے گئے تھے۔ کانوں میں گونجتی وہ آواز، اسے لگا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ تم تب ذمہ داری تھی، اس لیے زرام کی آواز اس کی سواتوں میں گونجی۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی؟ کیوں؟ آخر کون سا راز تھا جو زرام ارکان اس سے چھپائے پھر رہا تھا؟ تو یہ نکاح ایک ذمہ داری تھی محض؟ اس کی زبان نے بمشکل اس کا ساتھ دیا۔ آنکھوں میں حیرانگی تھی، خوف تھا، کچھ کھو دینے کا احساس رقم تھا۔ جب کہ ہاتھوں کو اس نے اب ڈھیلا چھوڑ دیا۔ المریا کو لگا وہ اب سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جس پر یقین کرنے لگی تھی وہ شروع دن سے اس سے کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ کیا اس کی توجہ، نرم لہجہ بھی کسی چیز کا، کسی جھیل کا حصہ تھا؟ اسے لگا اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ یہ کیسا انکشاف ہو رہا تھا اس پر؟ کتنے وقت سے وہ ایک جھوٹ کو جیتی اور دیکھتی آ رہی تھی، بلکہ اب تو وہ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگی تھی۔ یقین کی سیڑھی پر چڑھتے ہی اسے اتنی زور سے دھکے دے کر گرایا جائے گا، اسے ایسی کوئی بھی امید نہ تھی۔ اللہ! اس کے لب بے ساختہ پھڑپڑائے۔ میرا یقین توڑ دیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ اس کی آواز بے حد ہلکی تھی، مدھم سی۔ مجھے جیتے جی کیسے مار سکتے ہیں؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی دھڑکن محسوس کرنا چاہی۔ وہ تو دھڑک رہا تھا، تو وہ کیسے مر گئی تھی؟ اس کے لیے گود میں رکھے فون کو اس نے اچانک سے دیکھا۔ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کو پونچھتے اس نے فون واپس اس جگہ رکھ دیا، پھر وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اس لمحہ وہ ہر چیز سے آنکھیں میچ لینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے کار کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر وہی مخصوص زرام کی خوشبو اسے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے اس نے سامان پیچھے رکھ کر المریا کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ سن شائن! اس کی آنکھوں میں جنبش دیکھ زرام اس کی جانب چہرے کا رخ موڑے فون اٹھا کر جیب میں رکھ گیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب، کوئی بھی رسپانس نہ ملنے پر زرام 2 لمحہ اسے خاموشی سے تکتا رہا، پھر وہ رخ موڑتے کار سٹارٹ کر گیا۔ کار سٹارٹ ہوتے ہی المریا اپنا چہرہ باہر کی جانب موڑ گئی۔ آنکھیں اب بھی ہنوز بند ہی تھیں۔ وہ شاید حقیقت کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زاریہ اس وقت دستگیر کے ساتھ کار میں موجود یہ سوال دوسری بار دہرا رہی تھی۔ انہیں پہنچے کچھ ہی وقت ہوا تھا اور اب وہ ٹیکسی سے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں۔ دستگیر اس کی بے چینی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تو وہ پلکیں جھپک کر کندھے اچکا گئی، جیسے وہ اب دوبارہ پوچھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ پھر اس کا ذہن کسی سوچ میں غرق ہوا۔ ذہن میں آتے خیال اور بے چینی کے باعث اچانک ہی ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔
کیا ہم کسی سے ملنے آئے ہیں؟ اس کا دل بے چین ہوا۔ اگر میں کہوں کہ سوال مت کرو تو؟ دستگیر اب اس کی جانب ہی متوجہ ہوا، وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں اب بھی کئی سوال تھے، بس کچھ دیر۔ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے اس نے محض یہی الفاظ ادا کیا، جبکہ باہر بھاگاتے نظارے بھی اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ بے شک ایک خوبصورت ملک تھا، مگر اس کے دل کا موسم خوشگوار نہ تھا، اور اس وقت اسے کسی چیز میں بھی دلچسپی نہ رہی۔ گھر پہنچتے ہی زرام کار سے باہر نکل کر المریا کی جانب آ کر کار کا دروازہ کھول گیا، مگر وہ پھر بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ زرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھاما تو وہ چونکی۔ وہ اپنے الجھے ہوئے ذہن کے باعث جان ہی نہ پائی تھی کہ کار کب رکی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، جو زرام کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگلے ہی پل المریا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ باہر نکل کر وہ اندر جانے کی بجائے باہر کا رخ کر گئی۔ جب زرام نے اس کا بازو کوہنی سے تھامتے آگے بڑھنے سے روکا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی رقم تھی۔ میرا بازو چھوڑو۔ وہ جیسے بمشکل اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آنکھوں کو میچ کر کھولتی اس نے اپنے آپ پر ضبط بٹھایا۔ وہ کوئی بھی سخت لفظ کہہ کر اسے دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اس کو پھر بھی خاموش کھڑے دیکھ المریا چیخ کر اسے کئی قدم دور ہٹی۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ زرام نے آگے بڑھنا چاہا، جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روک گئی۔ میرے قریب مت آؤ۔ تم شہادت کی انگلی اٹھائے۔ وہ بولتے بولتے رکی، آنسوؤں کا گولا جیسے گلے میں اٹک کر اس کی بات روک گیا تھا۔ کیا اب بھی تمہاری وہ ذمہ داری باقی ہے؟ کیا اب بھی تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اس کے سوالات سن کر بھی وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہی خاموشی جو ہمیشہ سے اس کے سوالات کے جواب میں اسے ملتی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ہر حقیقت کو جاننا ہے۔ زرام ارکان، کون ہو تم؟ اور کون ہوں میں تمہارے لیے؟ کون سی ذمہ داری کس نے دی تمہیں؟ یہ ذمہ داری؟ وہ اچانک ہی ضبط کھو کر چلا اٹھی۔ میں نے دی تھی اسے تمہاری ذمہ داری، عقب سے آئی آواز نے المریا کے وجود کو زلزلوں کی زد میں دیا۔ وہ رخ نہ موڑ پائی، وہ نظر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھ نہ سکی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے دستگیر کو دیکھ زرام نے اس کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے چینی اتری، پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ المریا! اگلی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ بے ساختہ پلٹ کر اس نے اپنے سامنے کھڑی زاریہ کو دیکھا، جو اس کی ہمدرد تھی۔ المریا کو دیکھتے ہی زاریہ بے چینی سے آگے بڑھی، دونوں بازو کھولے وہ لپک کر اسے گلے سے لگا گئی۔ زاریہ کے گلے لگتے ہی المریا نے اس کے گرد بازو باندھے، پھر اس کی سسکیاں اگلے کئی پل تک وہ لوگ سنتے رہے۔ زاریہ کی رونے کی آواز بے حد کم تھی، جبکہ المریا کا دکھ اس کے بری طرح رونے کو عیاں کر رہا تھا۔ تبھی دستگیر آگے بڑھا، اس نے المریا کو تھامنا چاہا۔ جب وہ اسے اپنے پاس آتے دیکھ زاریہ سے دور ہٹ کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ کوئی بھی اسے روک نہ سکا۔ زاریہ حیرت سے وہاں کا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس نے اچانک سے زرام کی جانب دیکھا۔ المریا! اس پر سے نظر ہٹا کر وہ دستگیر کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر محض اتنا ہی بول پائی، جس کی نظر سامنے کی جانب تھی، جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے المریا اندر گئی تھی۔ اسفندیار اس پل اس ہسپتال کے کمرے میں موجود نکاح کے کاغذات پر سائن کر رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں اس لڑکی کو 3 بار قبول کرنے بعد اب نکاح کے کاغذوں پر بھی سائن کر کے اسے مکمل طور پر اپنا گیا۔ تبھی چچا سائیں نے نم آنکھوں سے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، جس نے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ دادا سائیں اور دستگیر کے والد بھی وہیں موجود تھے، جبکہ مرحوم کی والدہ کو ان میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا۔ اسفندیار خاموشی سے ان سب سے مل کر باہر نکلا۔ جیب سے فون نکالتے اس نے میسج ٹائپ کیا، جہاں صاف الفاظوں میں پہلے سے میسج آیا ہوا تھا۔
میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اس میسج کو پڑھ کر اسفندیار بے ساختہ اگلا میسج ٹائپ کر گیا، نکاح ہو گیا، بس آپ کا انتظار ہے سائیں۔ میسج لکھ کر سینڈ کرتے اس نے واپس فون جیب میں ڈال دیا۔ دستگیر کہاں ہے؟ تبھی کمرے سے دستگیر کے والد باہر آئے۔ اس کو تنہا پا کر وہ حیران ہوئے تھے، جو دستگیر کے بنا کوئی کام نہ کرتا تھا اور آج زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر بیٹھا۔ کسی کام سے باہر ہیں وہ؟ زمین کو پیروں سے کھرچتے اس نے نرمی سے جواب دیا تو وہ اسفندیار کے کندھے کو تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ اسے میں نے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، میں جانتا ہوں وہ ذہنی اذیت میں ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہوگی۔ اگر وہ کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا دل دکھا دے تو اس کی بیوقوفی سمجھ کر درگزر کر دینا۔ عورت بڑی بیوقوف ہوتی ہے اور نازک بھی۔ چچا سائیں باہر نکل کر اسفندیار کے سامنے آ کر بولتے سے جیسے وعدہ لینا چاہتے تھے، وہ میری ذمہ داری ہے، اب بے فکر ہو جائیں۔ اسفندیار کے جواب نے انہیں جیسے پریشانی سے آزاد کر دیا۔ مجھے نہیں لگوانا ہے یہ، اسے ہٹاؤ۔ تبھی اندر سے آتی چلانے کی آواز سن کر وہ دونوں پریشانی سے اندر داخل ہوئے، جہاں وہ سامنے کھڑی نرس کو غصے سے گھورتی اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کر خوف زدہ مگر مضبوط لہجہ اپنائے اسے منع کر رہی تھی۔ چچا سائیں آگے بڑھنے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ سب تو کر لیا آپ نے، اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے بابا سائیں کو سامنے موجود ایک بری طرح سے پینک کرنے لگی۔ چچا سائیں کے ساتھ ہی اسفندیار کھڑا تھا۔ لال رنگ کا سرخ دوپٹہ اب ڈھلک کر اس کے کندھوں پر موجود تھا، جبکہ سر پر اب محض سیاہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے میرے قریب مت آئیں، مجھے جانا ہے یہاں سے، تم نے سنا؟ میرے قریب مت آؤ۔ نرس کو اور چچا سائیں کو آگے بڑھتے دیکھ وہ شدید اونچی آواز میں چلاتی انہیں روک گئی۔ چچا سائیں! تبھی اسفندیار کی آواز سن کر وہ پریشانی سے مارخ کو دیکھتے ہوئے اسفند کی آواز سن کر اس کی جانب چہرہ موڑ گئے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اب جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا، ان کو تسلی دے کر کہتے اسفندیار نے نرس کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ میرے قریب مت آئیے گا۔ اسفندیار کو اپنے نزدیک آتے دیکھ اس کی آواز خود بخود کم ہو چکی تھی، جبکہ وہ بنا رکے اس کے قریب بڑھ کر اس کے پیچھے جاتے ہاتھ کو پکڑ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے ساتھ زبردستی مت کریں، مجھے نہیں رہنا ہے یہاں، نہیں لگواؤں گی یہ انجیکشن، تم میرے نزدیک مت آنا۔ وہ اس کی گرفت میں چلانے لگی تو نرس دوبارہ آگے آنے کی جدوجہد بھی اب چھوڑ گئی۔ ریلیکس، اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ دے۔ اسفندیار نے اسے کنٹرول کرنا چاہا۔ تم مجھے دھوکہ دو گے، میں جانتی ہوں مجھے اور نہیں سونا ہے۔ اس دوا کو لے کر وہ اس کی گرفت میں ہونے کے باوجود جھٹپٹا رہی تھی۔ معروف اسے بری طرح سے جھٹپٹاتے دیکھ اسفندیار اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں خوف کے تاثر تھے۔ وہ اس کی آواز سن کر خاموشی اختیار کر گئی۔ درد ہوتا ہے؟ پلیز نہیں۔ اب وہ ہلکی آواز میں آنکھوں میں نمی لیے ممنائی تو اسفندیار نرس کے ہاتھ سے انجیکشن لے گیا۔ اسے لگا وہ اب غصے میں وہ انجیکشن خود اسے لگائے گا۔ تبھی وہ خوف کے مارے اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے حیران ہوئی۔ اس کے اگلے کہے جانے والے الفاظ حیرت میں ڈوبنے لائق تھے۔ وہ منع کر رہی ہے، آپ کوئی دوا دے دیں، انجیکشن مت لگائیں۔ انجیکشن کو سائڈ پر رکھتے اس نے نرس کو دوا کا کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی، جبکہ معروف اسے اپنا ساتھ دیتے دیکھ حیران ہوئی۔ اس کا ذہن کتنی ہی سوچوں میں ڈوبا تھا۔ کیا وہ اس پر رحم کھا رہا تھا؟ یہ وہ سوچ تھی جو وہ نکاح کے لمحے سے سوچے جا رہی تھی کہ اب اس کا وجود اس کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے گھر والے اب اسے گھر میں رکھنے کو بھی تیار نہ تھے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ جان ہی نہ پائی کہ اسفندیار اسے خاموش بیٹھے اب اس پر چادر اڑا کر اس کا تکیہ درست کر رہا تھا، کندھوں پر موجود لال دوپٹہ درست کرتے۔ اس نے اس کی سوچوں میں ڈوبی گہری نظروں میں جھانکا
تو وہ اچانک سے حیران ہوتی نظریں جھکا گئی۔ زاریہ دستگیر نے زاریہ کی جانب رخ پھیرتے جیسے الفاظوں کا چناؤ کیا۔ زرام سامنے ہی کھڑا تھا جب اس نے انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دستگیر پہلے خاموش کھڑا رہا۔ اندر چلیں۔ بات بدل کر وہ زاریہ کی منتظر نظروں میں دیکھ کر بولا تو وہ ناسمجھی سے سر ہلا گئی۔ یہ سب اس کی سمجھ بوجھ سے باہر تھا۔ الماریہ کا یہاں ہونا، وہ انجان شخص، اس کا رونا روٹھنا، ذمہ داری، وہ ابھی ہر چیز سے بے خبر تھی۔ وہ یہاں ہے تو کیا اس کا شوہر؟ زاریہ کے ذہن میں جیسے جمعہ سا ہوا۔ آگے چلتے زرام کو اس نے پھر سے نظر اٹھا کر دیکھا جو اب صوفے کے پاس جا کر رک چکا تھا۔ دستگیر اندر داخل ہوتے ہی آس پاس دیکھنے لگا، مگر الماریہ شاید اوپر والے پورشن میں جا چکی تھی۔ گھر میں اس وقت ان کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے الماریہ کے پاس جانا ہے، زاریہ دستگیر کی جانب مڑ کر بولتی آس پاس دیکھنے لگی کہ شاید وہ یہیں کہیں ہو، مگر اسے وہ کہیں نہ دکھی۔ فی الحال نہیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تب تک دستگیر رکا، پھر اس نے نظر اٹھا کر زرام کو دیکھا۔ اپنے بھائی سے ہر چیز درست کر لو، اتنے میں مجھے الماریہ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ زرام کے اوپر کی جانب اشارہ کرنے پر وہ سوچ سمجھ کر بولا، جبکہ دستگیر کے الفاظ اس پر سکتہ طاری کرنے کو کافی تھے۔ زرام، اس نے جیسے تصدیق کرنی چاہی۔ زرام ارکان، اب کی بار دستگیر نے ہاتھ بڑھا کر زرام کی جانب اشارہ کیا۔ زاریہ کچھ لمحہ تک کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ بنا پلکیں جھپکے وہ حیرت سے دستگیر کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ رخ موڑ کر اپنے بھائی کی جانب دیکھ بھی سکتی، جبکہ دستگیر کے اشارہ کرنے پر زرام چہرے کا رخ موڑ کر ہونٹ بوجھ گیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈالتے دستگیر کے قدموں کی آواز سنی جو وہاں سے دور کی جانب جا رہے تھے۔ اب اس جگہ محض وہ دونوں موجود تھے۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ جیسے زاریہ بے ساختہ صوفے پر گری تھی۔ زرام نے تیزی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھی زمین کو بے تاثر نگاہوں سے تک رہی تھی۔ سحر! زرام گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کی ایک پکار تھی اور وہ بے ساختہ بکھرتی چلی گئی۔ پہلے پہل تو بس آنسو آنکھوں سے بہے، پھر لمحوں کے ساتھ ساتھ وہ رونا سسکیوں میں بدلتا چلا گیا۔ بھائی کے ملنے پر یوں کون روتا ہے؟ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر سوال کرنے لگا۔ اسے روتے دیکھ زرام کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی، جس کو اس نے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بمشکل سسکیوں کے درمیان بولی۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارا رونا ہی تو نہیں دیکھا جاتا مجھ سے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لہجے میں بے بسی لیے بولا، اگر نہ دیکھا جاتا تو کیا مجھ سے دور جاتے؟ اگر نہ دیکھا جاتا تو یوں تنہا کر جاتے؟ اگر نہ دیکھا جاتا تو کسی دوسرے کے کندھوں پر بوجھ بنا کر چھوڑ دیتے؟ وہ ایک ہی باری میں کئی شکوے کر گئی۔ میری ذات تمہارے لیے ایک وقت تک تکلیف دے رہی ہے۔ میں تمہیں کوئی بھی وضاحت دینے کے قابل نہ تھا، کیونکہ تمہارے بھائی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کو خدا کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ تھا۔ تو کیا کر لیتی یقین؟ زرام کے سوال پر وہ روتے روتے تھم گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اب سے کچھ دن پہلے وہ اس کی ذات سے بیر باندھے بیٹھی تھی۔ میرے قدم کئی بار تم تک آئے تھے، مگر وہ مڑ گئی، کیونکہ تمہارا بھائی تمہاری نگاہ میں بھی گنہگار تھا۔ زرام کے انکشاف پر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا واقعی وہ اسے بھولا نہیں تھا؟ وہ جو اخذ کیے بیٹھی تھی وہ سچ نہ تھا۔ سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ اس جدائی کا اصل مقصد ہی وہ سچ تھا جو کچھ وقت پہلے ان پر کھولا گیا تھا۔ وہ میری غلطی تھی، کیونکہ میرے وجود میں نفرت بڑھی جا رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ میرے لیے بہت اہم رہے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتی تھی، مگر آپ کا ذکر کرنا میرے لیے مشکل کر دیا گیا تھا۔ آپ کی یاد صرف مجھ تک محدود تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی آنسوؤں کے درمیان بولتی زرام کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ اس کی یہی تکلیف تو وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ سحر، بس کر دو ورنہ مجھے شرمندگی مار ڈالے گی۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ زاریہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، شکوے بھی نہیں ہیں۔ میں خوش ہوں، میں بے حد خوش ہوں کہ آج مجھے آپ واپس مل گئے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی اس کے بازو پر سر ٹکا گئی جبکہ اس کی آنسوؤں کے درمیان کی گئی بات پر ذرا نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ گیا۔ مررخ کا کیا؟ چچی سامنے آئینے سے نظر آتے چچا سائیں کے عکس کو دیکھ کر پلٹی جو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے ان پر ہر چیز واضح کر چکے تھے۔ اس پل انہیں لگا جیسے وہ کوئی مذاق تھا یا پھر وہ انہیں تنگ کر رہے تھے۔ مررخ کا نکاح کڑوا دیا ہے، اسے ہسپتال حویلی لا کر جلد ہی رخصت کر دوں گا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ وہ ان کے چلانے کی پرواہ کیے بنا قمیض کا کالر درست کرنے لگے۔ اب میرے ساتھ یہ کون سا گھٹیا مذاق کر رہے ہیں یا پھر مجھ سے بھی کھیل کھیلنے لگے؟ ان کا ذہن بری طرح سے الجھا۔ دیکھو وقت ہے، اب بھی اس دن بھی سمجھا کر گیا ہوں کہ اب بس کر دو مررخ۔ بیٹی ہے ہماری، وہ ہماری چھوٹی سوچ تھی، بیٹی اور بیٹے والی۔ اب اس پر دھیان دو، ایک ہی اولاد ہے ہماری، اس کی خوشی میں خوش ہو، یہی کافی ہے۔ اب اگر تم نے اسے ایسی ویسی کوئی بات کی۔ وہ بولتے بولتے آخر میں بات ادھوری چھوڑ گئے۔ جب یہاں آئی تو بیٹی کیوں ہی سنتی آئی ہو، اور آج بہت بیٹی بیٹی کر رہے ہیں۔ اتنے سالوں تو اسے استعمال آپ نے کیا ہے اور سنا مجھے رہے ہیں۔ وہ بھی کہاں چپ رہی، بری طرح سے چلاتی ہوئی نے آئینے میں ان کا برا عکس واضح کرنے لگی۔ میرے ماضی میں افسوس ہے مجھ پر بار بار ہر چیز واضح کر کے مجھے اور تکلیف مت دو۔ مجھے اپنے بچی کو خوش دیکھنا ہے، جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ چھیننے والے ہم ہی، اس میں خواہشات کی ہوس ڈالنے والے اس کے سگے ماں باپ ہیں، اور یہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس کی سزا اس کو ملی ہے، کیوں؟ اب تو بس کرو، میرے کیے کی سزا دینا بند کرو۔ اب اسے بخش دو، مجھے بخش دو، اسے اپنا لو، سینے سے لگا کر کہو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ ٹوٹے بکھرے انداز میں کہتے ہوئے آخر میں سر ہاتھوں میں گرا کر خاموش ہو گئے جبکہ ان کے الفاظ کی نشر چلتے رہے اور ان کی روح پر لگے وہ زخم پھر تازہ ہو گئے۔ وہی توجہ تھے کہ اپنی ہی بیٹی کو انہوں نے انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں بلک بلک کر روتے دیکھ وہ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ان کے کندھے کو تھام پائی۔ میں اپنی غلطی سدھار دوں گی، اب روئیں مت۔ ان کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز سن کر وہ ان کا ہاتھ تھام کر اس پر پیشانی رکھتے رونے لگی جبکہ اب ان کے سسکنے کی آواز سن کر وہ ہونٹ بھونچے اپنے رونے پر بمشکل قابو پا کر کھڑی تھی، ورنہ اگر وہ رو دیتی تو ان کو کون سنبھالتا؟ اماں سائیں نے وقت نہیں دیا مجھے معافی مانگنے کا، یہ بات میری روح کو اذیت دیتی ہے۔ وہ بہت وقت بعد اس بات کا ذکر کر رہے تھے یا پھر ان کے سامنے وہ پہلی بار اپنے دل کا حال کھول اٹھے تھے۔ وہ نہیں ہے تو جو ہے ان سے معافی مانگ لیں، شاید وہ معاف کر دیں تو سکون حاصل ہو جائے۔ ان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر انہیں حوصلہ دیتے انہوں نے جس انداز میں کہا وہ سر ہلا کر آنکھوں کو پونچھتے دل میں خود سے ایک عزم کر گئے۔ آپ یہاں؟ رات کے وقت اسفندیار گارڈن میں بیٹھا اچانک اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر چونکا۔ کیوں برخوردار؟ میری بیوی کی حفاظت مجھ سے بھی کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ شال کو درست کرتے ہوئے اسفندیار سے بولے تو وہ ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک گیا۔ بات کچھ ایسی ہی ہے، میں جھٹلا نہیں سکتا، اسفندیار چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ بھولو مت بچے، تمہاری بیوی میری بھتیجی ہے، رخصتی میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو دباتے انہوں نے جیسے اسے دھمکانا چاہا تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ آپ کو شاید علم نہیں دستگیر سائیں کا۔ اسفندیار کے انداز پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا کے تمہارے سائیں کے بابا سائیں لگتے ہیں ہم۔ اب بیٹھو ذرا، اپنی روٹھی ہوئی بیوی کے دیدار کرنے جا رہے ہیں ہم۔ دستگیر نے والد کے اس انداز میں جہاں وہ حیران ہوا وہیں اسے ان کا بدلہ انداز بھلا سا بھی لگا۔ فرسٹ ایڈ منگوا لیتا ہوں میں، زیادہ مسئلہ ہو بتا دیجیے گا، ڈاکٹر کا انتظام بھی ہو جائے گا۔
اسمند یار واپس کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، اسمند مجھے بیٹا یہ تو وہ ہاتھ میں موجود چٹ کو پکڑے باہر بولتی ہوئی آئی، جب اچانک ان کی زبان کو بریک لگی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ پہلے تو کچھ بھی بولنے کی قابل نہ رہی، پھر انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اسمند کو دیکھا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسمند یار کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھتے انہوں نے اپنے لہجے کو کنٹرول کیا، جبکہ وہ ان کے اجنبی انداز پر نظریں جھکا گئے۔ اماں صاحب وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، ورنہ آپ اندر جائیں، میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ اسمند یار اب کی بار سنجیدہ ہوا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ملنا ہے، وہ نظریں پھیر کر تلخ لہجے میں کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگی، کیا میرے جوڑے ہاتھ بھی تمہارے قدم نہیں روکیں گے؟ عقب سے آتی کرب سے چور آواز سن کے قدموں میں جیسے ان کے زنجیر ڈل گئی، وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی، جبکہ ان میں ہمت نہ رہی وہ کچھ بھی کہہ سکتی یا پھر پلٹ سکتی۔ اسمند یار نظریں جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ سب تو تباہ ہو چکا ہے۔ آنکھوں میں نمی چھلکی اور بے ساختہ وہ آنکھوں سے بہے آنسوؤں کو صاف کر گئی، جبکہ بابا صاحب تھکے انداز میں کرسی پر جا بیٹھے۔ ہاں ہو چکا ہے سب برباد کر چکے ہیں ہم، مگر کیا ایک موقع نہیں مل سکتا ہمیں؟ صرف ایک موقع، جو ہو چکا ہے اسے ٹھیک کرنے کا راستہ نہیں، مگر جو ہے ہم اسے ٹھیک کر دیں گے، اور اس میں جانتا ہوں ہمارا رشتہ بھی شامل ہے۔ میں اسے ٹوٹتے دیکھ نہیں سکتا، اس رشتے کو کمزور میں نے کیا ہے اور یہ بات تسلیم کرتا ہوں، مگر تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا۔ ان کے بکھرے وجود کی جانب وہ بے اختیار رخ موڑ گئی، جھکے کندھے جھکا ہوا سر۔ یہ شخص وہ تو نہ تھا جابر اور ظالم، یہ تو کوئی اور تھا، جو اپنے ہر گناہ کے آگے اب پشیمان سے بیٹھا ہر چیز کو قبول کر چکا تھا۔ مجھے ایک موقع دو گی؟ اپنے سامنے انہیں کھڑے دیکھ وہ سر اٹھا کر امید بڑی نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے، تو وہ نم آنکھوں کو جھپک کر انہیں جواب دے گئی۔ اس جواب پر بے ساختہ انہوں نے کھڑے ہوتے ان کے ہاتھ کو تھام کر جیسے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اب بھی ہر چیز بھلا کر انہیں دھتکارنے کی بجائے، ماضی کے طعنے دینے کی بجائے انہیں اپنا چکی تھی، بنا کسی شکوے شکایت، کسی سوال جواب کے۔ کمرے کے باہر رکے اسے کتنا ہی وقت ہو گیا تھا، اندر سے آتی ہچکیوں کی سسکیوں کی آواز نے اس کے قدموں میں جیسے ہمت کو ختم کر دیا تھا۔ کیا اپنے بھائی کو اجازت دو گی اندر آنے کی؟ دروازے کے لاکس پر ہاتھ رکھتے اس نے باہر سے کہا۔ اسی پل اندر سے آتی آوازیں رک گئیں، پھر اس نے لوک کھول کے آواز سنی۔ اگلے ہی پل وہ قدم دور جانے لگے، گہرا سانس خارج کرتے دستگیر نے لوک گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیلا تو بے تحاشا اندھیرے میں ڈوبے کمرے سے اس کی نگاہ جا ٹکرائی۔ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے اس نے پاس ہی ہاتھ مار کر بورڈ تلاش کرنا چاہا، جب کچھ ہی دیر بعد اسے بورڈ ملا۔ اسی وقت اس نے کمرے کی تمام لائٹس جلا دیں۔ روشنی ہوتے ہی اس نے رخ موڑا تو گلاس وال کے سامنے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے وہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے دستگیر نے دھیرے سے قدم اٹھائے، پھر وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں جانب ہی خاموشی قائم تھی۔ بھائی سے خفا ہو؟ اس سوال پر اچانک ہی المریا کے وجود نے جیسے جھٹکا کھایا، پھر اس کی سسکیاں وہ واضح سن سکتا تھا۔ ناراضگی زندہ لوگوں میں ہوتی ہے، جو مر گئے ہوں ان میں کون سی ناراضگی؟ ان کے بیچ تو ایک مٹی کی دیوار قائم ہو جاتی ہے جس سے گل رہی ہڈیوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ آپ پر یہ الہام کیسے ہوا؟ یہ مردہ وجود آپ سے خفا ہے؟ المریا کی دھیمی بھاری ہو رہی آواز میں کیے گئے سوال نے دستگیر کے دل پر جیسے چھریاں چلائیں۔ ایسی باتیں مت کرو، یہ سب جو ہوا ہے محض تمہاری حفاظت ہی کے لیے اب تک ہوا ہے۔ دستگیر کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ حفاظت کیسی حفاظت؟ حویلی کی گھٹیا سوچ سے یا پھر وہاں کے ظلم سے؟ آپ نے ان سب سے بچا لیا۔ مگر وہ رکی، سر اٹھا کر دستگیر کی جانب رخ موڑتے اس نے جیسے خود میں ہمت پیدا کی، مگر یہاں میرے ساتھ کیا ہوا؟ ایک فریب اور جھوٹ کی زندگی جیتی رہی،
اور بے وقوفی دیکھیں المریا کی، وہ ان سب پر یقین کرنے لگی۔ وہ جیسے اپنی بے وقوفی پر افسوس میں ڈوبی تھی۔ کچھ فریب نہیں تھا، کچھ دھوکہ نہیں تھا۔ مجھے سن لو، پھر ہر چیز کا فیصلہ کر لینا، مگر اپنے بھائی کے سامنے رو مت۔ وہ المریا کے آنسو صاف کرتا اس کے پیچھے تکیہ رکھ کر اس سے ٹیک لگا گیا تاکہ وہ ایزی ہو کر بیٹھ سکے۔ ہر چیز ویسی نہیں جیسی تم نے سوچ لی، جیسے اب تک تم بہادر بنی رہی، اب بھی اسی بہادری کا مظاہرہ کرو۔ دستگیر نے بات کا آغاز کرتے سب سے پہلے حویلی کے اس ظلم کی داستان سنائی جس کا روگ لگائے دادی سائنس دنیا سے جا چکی تھی۔ پھر دل پر جیسے پتھر رکھتے دستگیر نے اسے اغوا ہونے کا سچ بھی بتا دیا۔ یہ سب جانتے ہی المریا کی دھڑکن جیسے ساکت ہو گئی۔ تو کیا یہاں تک لانے والے اس کے سگے تھے؟ زرام کسی اسپیشل ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی وہ کوئی ایجنٹ ہے یا آفیسر، وہ بس مدد کر دیتا ہے۔ اس کی ٹیم بہت پاورفل ہے، اکثر کچھ چیزیں رولز کے باعث ناانصافی کا ساتھ دینے گئی ہیں۔ اس موقع پر زرام کی ٹیم اپنا فرض انجام دیتی ہے۔ نیچے موجود وہ شخص کوئی جھوٹ فریب دھوکہ نہیں، وہ زرام ارکان ہے۔ المریا کے ذہن میں اچانک جھماکا سا ہوا۔ تمہارا شوہر، ایک سوچ، کوئی نام، کوئی شناخت، اس کے ذہن پر دھندلی دھندلی سی لہر، اور وہ رکا۔ اس نے المریا کی بے چین نظروں میں دیکھا۔ وہ زاریہ سحر کا بھائی ہے۔ وہ شناخت اب واضح ہو چکی تھی، وہ تصویر اب واضح ہو گئی۔ اسے کیسے یاد نہ تھا؟ وہ ایسے ذہن سے مٹا دیا گیا تھا کہ وہ اسے مکمل طور پر بھلا چکی تھی، اور اس انکشاف کے بعد اس سے کچھ بھی کہا نہ گیا۔ وہ شخص تمہارا محافظ ہے، جس نے میرے ایک بار کہنے پر تمہیں ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھ کر ہر چیز سے چھپا لیا، وہ شخص جس کو آدھی رات کے پہر حیوانیت کے منہ میں ڈالا گیا تھا۔ دستگیر ہر سچ کہتا جا رہا تھا، اور المریا وہ خاموش تھی، بس خاموش۔ سب سنتے ہوئے وہ بے چین ہونے لگی، جیسے اس کے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ سچ اس قدر بھیانک تھا کہ ہر جذبہ ختم ہونے لگا، احساس جیسے ختم ہو گیا۔ وہ بس کھوکھلی سی رہ گئی، جس میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ میں المریا کو دیکھنا چاہتی ہوں سائیاں، میرا دل گھٹتا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں میری۔ رات کے پہر وہ اب ان کے سامنے ہی دوسری کرسی پر بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو گھوڑتے ہوئے بولی۔ بابا سائنس سر جھکا گئے۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور واپس آئیں گی اور اپنے باپ کو معاف بھی کر دیں گی۔ نہ کر سکی تو مجھے کوئی شکوہ یا شکایت نہ ہوگی۔ اپنی بیٹی کی زندگی اذیت ناک میں نے خود بنائی ہے۔ بولتے بولتے آہٹ میں ان کی آواز کانپ گئی۔ وہ جیسے اس لمحے کو محسوس کر سکتے تھے کہ اگر ان کی اپنی بیٹی ان کو ٹھکرا دیتی تو ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیتی تو دور وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو درست ہی ہوتی۔ ان کے گناہ، ان کے دیے زخم کم تو نہ تھے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ان کو کاٹتے کاٹتے ان کی بیٹی کی زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ وہ بیٹی ہے، اس کی تربیت میں ہے معاف کرنا۔ وہ لڑکی ہے، یعنی کہ نازک دل باپ کا ایک لفظ ہی اس کا دل پگھلا دے گا۔ آپ عورت کو اب بھی نہیں سمجھے کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے انہیں تکتی ہوئی وہ ان سے آخر میں سوال پوچھ بیٹھی، جو مشکل نہ تھا، مگر وہ کچھ پل کچھ بولنے کی حالت میں نہ رہے۔ کاش پہلے سمجھ جاتا، اگر سمجھ جاتا تو تم یہاں نہ ہوتی، سمجھ جاتا تو آج اپنی ماں کا گنہگار نہ ہوتا، سمجھ جاتا تو اپنی بیٹی کو کھونے کا غم نہ ملتا، سمجھ جاتا تو بھائی کا قاتل نہ ہوتا، سمجھ جاتا تو یہ بھی جان جاتا جو محبت میرا بھائی اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسے عزت دینا کہتے ہیں جو اسلام نے عورت کو دی ہے، تمہیں بھی اسی عزت اور محبت سے رکھتا۔ اگر سمجھ جاتا تو زاریہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتا، مگر وقت ہاتھوں سے پانی کی ماند بہہ گیا۔ آخر میں بچا تو میں تنہا، اور میرے ہزاروں کی تعداد میں گناہ اور پشیمانی۔ بے ساختہ وہ ایک ہی باری میں بولتے چلے گئے۔ چاند کی روشنی اس جگہ کو روشن کیے ہوئے تھی۔ ماضی میں کھو جائیں تو آج کو نہیں سنوار سکیں گے، امید رکھیں سب اچھا ہوگا۔ ان کے جھکے سر کو دیکھتی وہ اٹھ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، مگر بابا سائی نے کہا
مجھے آنا چاہیے، تم معاف کر دو گی، اور تم نے کر دیا، میری سوچ بھی نہ تھی۔ کتنی آسانی سے تم مجھے معاف کر دو گی۔ اللہ کے بندے کو جب علم ہو جائے کہ سامنے والا اس کا محتاج ہو گیا ہے تو وہ اسے رول کر رکھ دیتا ہے، مگر تم کیسے صبر والی ہو، ایک اف بھی نہ کی۔ کیا اب بھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کرو گی؟ آنکھوں میں حیرت تھی، تجسس تھا ان کی۔ اس ادا نے ان کا جیسے دل پگلا دیا تھا۔ جب معافی مانگ لی تو شکوے اور شکایتیں کیسی؟ ان کے صاف الفاظ میں کہی بات پر وہ بے اختیار مسکرا دیے، نہ آنکھیں مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ایک الگ سکون تھا جو ابھی کچھ نامکمل سا تھا۔ یہ چوڑیاں تو میری ہیں جو بابا نے دلوائی تھی۔ زاریہ حیرانی سے اس باکس میں موجود چیزیں دیکھتی ہوئی ہر چیز کو حیرت سے تکتی، بار بار اس سے سوال کر رہی تھی کہ وہ کیسے ان سب کو، جو بے حد پرانی چیزیں تھیں، ان کو سنبھالے ہوئے تھا۔ میرے پاس تمہیں یاد کرنے کو بس یہی سب تھا، زرام نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ اب اس باکس سے اس کا ہیئر بینڈز نکال رہا تھا، مگر ہمارے پاس تو یہ بھی نہ تھا۔ عقب سے آتی آواز پر وہ چونکی، مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ اس پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ مگر زرام خاموشی سے اس باکس کو بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں، زاریہ بے ساختہ ان کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، زبان جیسے ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ ماموں کی بچی، ملو گے بھی نہیں اب؟ وہ محبت سے بولتے کچھ قدم آگے آئے تو وہ تیزی سے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ شاید حقیقت پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ میرے پیارے بچے، کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا یا خفا ہو ماموں سے؟ زاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے جیسے اسے ہوش دلایا۔ میں شاکڈ ہوں آپ یہاں، وہ حیرت کے مارے بامشکل بول پائی۔ دادا! تبھی زرام ان کے قریب بڑھ کر ان کو گلے سے لگا گیا۔ برخوردار، آپ نے تو بتایا ہی نہیں، وہ خفا لہجے میں بولے تو زرام دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے آپ کو خبر نہ ہوتی۔ زرام کہاں پیچھے رہا، جواب سامنے تھا۔ دادا! زاریہ کی حیرت میں ڈوبی آواز نکلی۔ میں یہاں دادا یعنی؟ زرام رکا، پھر مسکرا دیا۔ اس نے سالوں سے انہیں اس نام سے بلایا ہی نہ تھا۔ ماموں کے ساتھ آیا تھا، میں تنہا نہ تھا، میرا ساتھ ماموں نے ہر قدم پر دیا ہے، جیسے ایک بڑا بھائی۔ زرام کے الفاظوں میں محبت صاف واضح تھی۔ آپ کو میں یاد نہیں تھی؟ وہ منہ بسوڑتی ان کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ ہمیں ہمارا بچہ کیسے بھول سکتا تھا؟ حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ خیر، پرانی باتوں نہیں، ان سے ملو۔ تمہاری ممانی یاد ہے یا بھول گئی؟ پاس کھڑی اپنی بیوی کی جانب اشارہ کرتے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا دھیان ان کی جانب کروا گئے، جو پاس ہی گلابی رنگ کے ڈریس میں ملبوس انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ممانی، میں تو تب چھوٹی تھی نا، وہ ممانی کے گلے لگتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دیے۔ یہ سب وہ جانتے ہیں۔ اوپر کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دستگیر زینے اترتا ہوا نیچے کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس کی نظر پہلے زاریہ پر ہی جمی تھی۔ جب ماموں کی آواز سنی تو وہ ان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ آگے بڑھ کر ان سے گلے ملتے دستگیر نے خوش اخلاق لہجے میں دریافت کیا تو وہ اسے باتوں میں لگ گئے۔ ان سب کو مصروف دیکھ وہ زرام کو اشارہ کر کے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اسے عقب سے دستگیر کی آواز آئی، زرام اوپر جاؤ، آپ یہاں آئیں۔ دستگیر نے چہرے کا رخ موڑتے زرام سے کہا، پھر وہ زاریہ کو دیکھنے لگا جو اوپر کی جانب ایک نظر دیکھ کر واپس قدم موڑ گئی، جبکہ زرام گہرا سانس بھرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے باہر رک کر وہ کچھ لمحہ وہیں رکا رہا۔ شاید وہ اس سے سامنا کرنے کی ہمت تو رکھتا تھا، مگر اسے روتے دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے اس کا سامنا خالی کمرے سے ہوا، مگر واش روم سے آتی پانی کی آواز سن کر وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر جوتے نکالنے لگا۔ جوتے نکال کر وہ ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتا چینجنگ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد کپڑے بدل کر وہ واپس آیا تو وہ سامنے ہی اسے نماز ادا کرتی ہوئی نظر آئی۔ ٹھنڈ سے بچنے کو اس نے زرام کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اسے کافی بڑی اور کھلی سی تھی۔ اسے نماز میں مگن دیکھ زرام خاموشی سے بیڈ پر جا بیٹھا۔ اس کی لگاتار نظریں الماریہ کے وجود پر ہی جمی تھیں۔ مجھے الماریہ سے بات کیوں نہیں کرنے دی آپ نے؟ وہ نماز ادا کر کے کافی دیر سے خاموش جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی جب وہ اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھو،
اسے نظریں جھکاتے دیکھ زرام نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ پھر وہ اچانک سے جائے نماز کو اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز کو جگہ پر رکھ کر وہ باہر نکل کر اس کی نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سن شائن، اس ایک پکار پر وہ قدم نہیں اٹھا سکی۔ جیسے اس کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ اس نام سے پکار کر مجھے شرمندہ مت کرو، جس کی ذات سے جڑے اپنوں نے تم سے ہر روشنی چھین لی ہو، وہ تمہاری سن شائن کیسے ہو سکتی ہے؟ جھکے سر، کانپتے ہاتھ، وہ بے تحاشا شرمندہ تھی، یا شاید وہ خود کو اس کی نظروں کے سامنے کھڑا کر پانے کے قابل بھی نہ تھی۔ کچھ رنگ محض رنگ ہی نہیں ہوتے، ان کے گرد ہماری تمام زندگی مہو رقص ہوتی ہے۔ تم میری روشنی ہو، ایک چمکتا ہوا سفید رنگ جو مجھے اندھیروں سے روشنی میں کھینچ لانے کا ہنر رکھتا ہے۔ اس کے پاس آ کر رکتے زرام نے اس کے ہاتھ کو تھاما، مگر وہ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ تم نہیں جانتی تمہارے آنے سے پہلے میری آس پاس کی دنیا کتنی خاموش اور سیاہ تھی۔ تم وہ روشنی ہو جس کی تلاش مجھے برسوں سے رہی ہے۔ تم وہ روشنی ہو جس نے مجھے مکمل کیا ہے۔ تمہاری ذات مجھ سے جڑی ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ کسی اور کسی کا کیا؟ میں کسی دوسرے کے سر ڈالنے کا نہ روادار ہوں اور نہ ایسا کرنا جانتا ہوں۔ وہ آج اس سے ہر چیز کھل کر کہہ رہا تھا۔ تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں ہرٹ کرتی رہی، تنگ کرتی رہی، اذیت دیتی رہی، اس کے باوجود کیوں وہ پلٹی؟ تو زرام چہرے کا رخ موڑ کر مسکرا دیا۔ تمہیں حقیقت بتا کر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں تکلیف دینے کا تصور میں نہیں کر سکتا۔ اگر اب بھی میرے بس میں ہوتا کہ ہر اذیت اور ہر درد سے محفوظ کر لوں تو میں کر لیتا۔ وہ اعتراف کر رہا تھا اتنے سادہ انداز میں، وہ اسے بتا رہا تھا وہ اسے صرف خوش دیکھنے کو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اسے تکتی کسی ٹرانس سی کیفیت تھی، وہ اسے خاموشی سے تک رہی تھی۔ تم مجھ پر غصہ نہیں ہو؟ وہ جیسے حیرت زدہ سی تھی، اس کے سوا کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ میں تم پر غصہ نہیں ہو سکتا، اور تم اپنی جگہ درست رہی ہو تو وہ ہر چیز کیسے مٹا رہا تھا؟ اس کی غلطیاں سب کچھ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا پازیٹیو؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ واقعی ہوتے ہیں؟ اسے لگا تھا ایسے کردار کہانیوں میں پائے جاتے ہیں جو آپ کا خیال رکھیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی غلطیاں معاف کر دیں، مگر یہ حقیقت کا روپ اسے حیران کر رہا تھا۔ میں تمہیں ہرٹ کرتی رہی، جبکہ تم پہلے ہی میری فیملی کی وجہ سے ہرٹ تھے۔ ایک اور شرمندگی سے بھرا جملہ۔ وہ 2 قدم آگے آیا، وہ اس کی آنکھوں میں تکنے لگی جہاں اس کے لیے خوبصورت سے جذبات موجود تھے۔ تم؟ وہ رکا، اس کے الفاظوں کے ساتھ الماریا کی دھڑکن بھی لمحہ بڑھ کر رک گئی۔ اپنے گینگسٹر کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتی، وہ بولا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر سلنڈر کرنے کو اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ اس کے ساتھ آج مکمل تھی، وہ دونوں ایک ساتھ مکمل تھے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، مگر اس کا اختتام خوبصورت تھا۔ اکثر ہمارا تعلق کہانی کی شروعات سے نہیں، اس کے اینڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل کہانی کی شروعات ہی تب ہوتی ہے۔ کہو۔ چائے کا گھونٹ بڑھ کر اسے مسکرا کر کہا تو الماریا چائے کا کپ میز پر رکھتے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی اذیت اور اتنا سب سہنا پڑا۔ میری وجہ سے بہت کچھ ہوا، وہ بے تحاشا شرمندگی سے بھرے لہجے میں بولی۔ میری جگہ تم یہاں آئی، کیا تمہیں اذیتیں نہیں ملی؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کانٹوں کو بھونتے انگلیوں کو زخمی کیا ہے، مگر ہمیں جانتی ہو اس سب کے بدلے میں کیا ملا؟ صبر کا پھل، جنہیں ہمارے زخموں پر مرہم رکھنا آتا ہے۔ میں نے کچھ ایسا نہیں جھیلا کیونکہ میرے ساتھ تمہارے بھائی تھے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ میرے ساتھ تھے، ورنہ نہ جانے میں یہاں کبھی اگر زرام بھائی سے مل پاتی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ الماریا آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا گئی۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ اچھا یہ بتاؤ فلک اور غزل کیسی لگی تمہیں؟ محبت سے اسے چہرے کو سہلا کر زاریہ پیچھے ہٹی تو الماریا کے سوال پر مسکرا دی۔ وہ دونوں بہت اچھی ہیں، زاریہ نے کھل کر کہا۔
تو وہ ہنس دی۔ وہ دونوں بہت اچھی ہیں، واقعی المریا کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت تھی، لگتا ہے نئے دوست زیادہ پسند آ گئے ہیں۔ زاریہ کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا گئی۔ تم ہمیشہ نمبر 1 پر ہو۔ زاریہ کے گال پر پیار سے مٹھی بنا کر مارتے المریا نے جس ادا میں کہا وہ ہنس دی۔ تم پاکستان چلو گی اور زرام بھائی بھی، اور اس پر کوئی بحث نہیں۔ زاریہ کے دو ٹوک کہنے پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب ان کا سامنا ہو جاتا۔ حویلی میں عرصے بعد وہ خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جو خوف تھے وہ ان دونوں کے معاف کرنے پر ہی مٹ چکے تھے۔ زرام نے کھلے دل سے انہیں معاف کیا تو دل پر پڑا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ آج اسفندیار ماہ کو لینے آ رہا تھا۔ اس کی رخصتی حویلی سے ہی تھی۔ پوری حویلی پھولوں سے اور روشنیوں سے سجی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو ہر کوئی جلد بازی میں کاموں میں لگا تھا۔ ایسے میں المریا اور زاریہ ماہ کے پاس موجود تھی۔ اس کے سسک کر معافی مانگنے پر وہ اسے کھلے دل سے معاف کر کے گلے لگا چکی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ المریا کے سوال پر زاریہ کا دھیان بھی ماہ کے مرجھائے ہوئے خوبصورت چہرے پر گیا۔ وہ دلہن کے روب میں بے حد پیاری دکھ رہی تھی۔ جب آپ کو علم ہو کہ ایک شخص کسی کی منتوں کی وجہ سے آپ کو اپنا رہا ہو تو میرا اداس ہونا بھی نہیں بنتا کیا؟ وہ نم آنکھوں سے آئینے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کو دیکھ کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سوال کو ایک بار ان سے کہہ دینا، وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ ایسا ہوتا تو کبھی وہ تمہیں نہ اپناتے۔ زاریہ اس کے سر پر دوپٹہ درست کرتے اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے اس کے بابا صاحب نے واضح سنی تھی۔ اس کا کہا سچ تھا۔ اگر واقعی کچھ آگے ایسا ہو گیا تو یہ بات سچ تھی۔ ان کے کہنے پر ہی اسے اسفندیار نے اسے اپنایا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا۔ ماہ کا ہاتھ اسفندیار کے ہاتھ میں تھماتے وہ عصمت کو گلے سے لگا گئے۔ پھر ان کی بتائی گئی بات پر اس نے لمحہ بھر کو پاس کھڑے وجود کو دیکھا۔ پھر وہ مسکرا کر ان کو کچھ الفاظ کہہ کر ماہ کو سہارا دیتا ہوا کار میں بٹھانے لگا۔ بے فکر رہیں، اپنی ذمہ داری میں اچھے سے نبھاؤں گا۔ پاس کھڑے دستگیر کے سینے سے لگاتے اس نے کہا تو دستگیر مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گیا۔ اسفندیار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی ماہ پر گئی، جس کے ہاتھ دعا کی صورت اٹھے ہوئے تھے، لب بالکل خاموش اور آنکھیں بند تھی۔ مگر اسفندیار کی نظروں سے ان آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو چھپ نہ سکے۔ وہ خاموشی سے شیروانی کے بٹن کھول کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ مرد کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ اگر کسی عورت کو قبول کرتا ہے تو ہوش و حواس میں کرتا ہے۔ آپ کو تو اسفندیار نے دل سے قبول کیا ہے، اتنی سوچیں کہاں سے لے آتی ہیں آپ؟ اسفندیار کی آواز پر وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی جو سیدھا اسفندیار کی نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ گھبرا کر لب کاٹتی اس کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز کو بیڈ پر رکھتے وہ اپنے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ میں آپ سے ایک بات ہی کہوں گا، مجھے آپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگ سکتا، نہ ہی کوئی میرے دل میں کبھی جگہ بنا سکتا ہے۔ میرے لیے آپ واحد ہیں اور مجھے آپ کے سوا کسی کی چاہ نہیں۔ آپ کو میں نے سچے دل سے قبول کیا ہے، کسی کے کہے پر قبول کرنے جیسی منافقت نہیں آتی مجھے۔ آپ میری بیوی ہیں اور مجھے عزیز ہیں۔ اسفندیار شفاف الفاظ اس کے رونے کا باعث بنے۔ اسے یہ نعمت کیسے عطا ہو گئی تھی؟ اتنا سب کرنے کے باوجود وہ شخص اس کا نصیب تھا جو ہر طرح سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے قیمتی تھی، یہ رشتہ اس کے لیے عزیز تھا۔ وہ اس وقت بلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کرنے میں اتنی گم تھی کہ اسے علم بھی نہ ہوا کب دستگیر اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں پھول لگاتے دستگیر نے اسے سائیڈ سے حصار میں لے لیا۔ تم نے صبح پوچھا تھا نا میری زندگی میں کبھی کوئی اور عورت آ سکتی ہے یا نہیں؟ دستگیر اس کے ہوا سے بگڑتے بالوں کو درست کرتے ہوئے بات کا آغاز کر گیا۔ دستگیر لاشاری کے لیے زاریہ دستگیر ہی پہلی اور آخری ہے۔ دستگیر کے اس جواب پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ صبح سے اس نے اس کے جواب کا انتظار کیا تھا۔
اسے لگا اس کا سوال اس کے لیے ضروری نہیں، مگر وہ غلط تھی۔ دل سے بے اختیار شکر ادا ہوا۔ وہ شخص اس کے لیے ایک تحفہ تھا، ایک نعمت۔ ہاں، میرے بچے کو کچھ مت کہیں۔ المریا اس وقت بابا سائیں کے کندھے سے لگی لاڈیاں کرنے میں مصروف تھے۔ جب اس کی والدہ اسے ڈانٹتے ہوئے وقت کا احساس کرواگی، اچھا نا، چلی جاتی ہوں، پوچھ لوں گی کھانے پینے کا۔ آپ تو بچہ سمجھ لیتی ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی تو بابا سائیں ہنس دیے۔ بات تو درست ہے، اس بچے کا کون ہے، اور تم ہی تو ہو۔ چلو اب جاؤ، دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اب کی۔ بابا سائیں کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح ملتے ہیں۔ ان دونوں سے مل کر وہ باہر نکلی تو زرام کو سامنے ہی سر صوفے کی پشت پر ڈھلکائے ہوئے موجود تھا۔ گنگیسٹر، کیا تمہیں اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے؟ اس کے کندھوں کو دباتے ہوئے وہ شوخ انداز میں بولی تو وہ مسکرا کر آنکھیں کھول گیا۔ نہیں، مجھے وہاں صرف اپنی موجودگی پسند ہے۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر باری باری بوسہ دیتے وہ عام سے انداز میں بولا، کیا ہم یہاں رہیں گے؟ زرام اس کے ہاتھ کو تھام کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے ہمارا ایک گھر خریدا ہے جہاں تمہارے قہقہے گونجیں گے اور مجھے علم ہوگا کہ میرے لیے خوبصورت سی پری بنائی گئی ہے جو صرف میری ہے، جس کی روشنی صرف میرے گھر کے لیے ہے۔ وہ جواب اتنے پیارے انداز میں دیتا تھا کہ وہ مسمرائز ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ مسکرا کر شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اس کا یہ انداز زرام کا بے حد پسندیدہ تھا کہ اگر کوئی بھی وہ کمپلیمنٹ کرتا تو وہ بلش کر کے سر جھکا دیتی تھی۔